اگلے دن 2000 مسلح افراد الفیوم میں پھیل چکے تھے۔ دوپہر سے پہلے افق کے قریب تقریباً 500 قبائلی نمودار ہوئے۔ یہ لوگ شمال کی جانب سے نخلستان میں داخل ہوئے۔ بظاہر یہ دستہ پرامن نظر آتا تھا، مگر تمام لوگوں نے کپڑوں میں ہتھیار چھپا رکھے تھے۔ جب وہ نخلستان کے قلب میں سفید خیمے کے پاس پہنچے تو یکدم انہوں نے اپنی تلواریں اور بندوقیں نکال لیں اور خیمے پر حملہ آور ہوئے، لیکن خیمہ خالی تھا۔ اہل نخلستان نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور آدھے گھنٹے کے بعد ایک کے سوا تمام حملہ آور مردہ حالت میں نخلستان کے ریت پر پڑے ہوئے تھے۔ تمام بچوں کو نخلستان کی دوسری طرف کھجور کے درختوں کے پیچھے رکھا گیا تھا اور وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھے۔ خواتین اپنے خیموں میں مردوں کی کامیابی کے لیے دعا گو تھیں۔ سوائے ریت پر پڑی لاشوں کے ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ زندہ بچنے والا قبائلی اس دستے کا کمانڈر تھا۔ دوپہر کو اسے سرداروں کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ انہوں نے روایات کو کیوں توڑا تو اس نے جواب دیا کہ اس کی فوج کئی روز سے فاقہ کشی کر رہی تھی اور انسان جانور پیاسے تھے۔ مجبوراً انہوں نے فیصلہ کیا کہ نخلستان پہ قبضہ کریں تاکہ جنگ کو جاری رکھ سکیں۔ سردار بولا کہ اسے لوگوں کی ہلاکت کا افسوس ہے، مگر روایات زیادہ مقدس تھیں۔ اس نے حکم دیا کہ کمانڈر کو ذلت آمیز موت دی جائے، گویا تلوار سے مارنے کے بجائے اسے ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ بوڑھے سردار نے لڑکے کو بلایا اور اسے 50 سونے کے سکے دیے اور اس کے سامنے یوسف علیہ السلام کی کہانی دہرائی اور اسے نخلستان کا مشیر مقرر کر دیا۔ جب سورج غروب ہو چکا تو لڑکے نے جنوب کی جانب چلنا شروع کیا۔ کچھ فاصلے پہ اسے اکیلا خیمہ نظر آیا۔ قریب سے گزرنے والے لوگوں نے اسے منع کیا کہ یہ جگہ سحر زدہ تھی اور وہاں جنوں کا بسیرا ہے، لیکن لڑکے پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ کسی کا انتظار کرنے لگا۔ جب چاند کافی اوپر کو آ چکا تو اسے کیمیا گر ایک جانب سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے کندھوں پر 2 مردہ باز تھے۔ میں آ گیا ہوں، لڑکا بولا۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، کیمیا گر بولا۔ شاید تمہیں تمہاری منزل یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ قبائل کے درمیان لڑائی کی صورت میں صحرا کو عبور کرنا ناممکن تھا، لیکن پھر بھی میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ کیمیا گر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور لڑکے کو خیمے کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ خیمہ نخلستان میں موجود کسی دوسرے خیمے سے مشابہ تھا۔ لڑکے نے خیمے میں بھٹی اور سراہی کو تلاش کیا جن کو کیمیا گری میں استعمال کیا جاتا تھا، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ خیمے میں صرف چند کتابیں، کچھ برتن اور ایک قالین تھا جس پر عجیب و غریب ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ بیٹھ جاؤ، ہم قہوہ پیئیں گے اور یہ باز بھون کر کھائیں گے، کیمیا گر بولا۔ اسے شک گزرا کہ یہ وہی باز ہیں جو کل فضا میں محو پرواز تھے، مگر وہ خاموش رہا۔ کیمیا گر نے چولہا روشن کیا اور فضا ایک دل فریب خوشبو سے معطر ہو گئی۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ لڑکے نے پوچھا۔ نشانیوں کی وجہ سے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ ہوا نے مجھے پیغام دیا کہ تم آ رہے ہو اور تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ ہوا نے جس کے بارے میں پیغام دیا ہے وہ میں نہیں ہوں، بلکہ ایک انگریز ہے۔ وہ بھی اپنی منزل کی تلاش میں یہاں تک آیا ہے۔ اسے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، لیکن وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے اور اس نے صحرا کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی انسان کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اسے ممکن بنانے میں اس کی معاونت کرتی ہے۔ کیمیا گر کے الفاظ میں اسے بوڑھے بادشاہ کی بات کی گونج سنائی دی۔ ایک اور انسان میری مدد کے لیے کمر بستہ ہے، لڑکے نے سوچا۔ تو پھر آپ میری رہنمائی کریں گے؟ تمہیں وہ سب معلوم ہے جس کا علم تمہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف تمہارا رخ اس سمت کی طرف کر دوں گا جدھر تمہاری منزل ہے۔ وہاں تو قبائل میں لڑائی ہو رہی ہے، لڑکے نے یاد دلایا۔ مجھے معلوم ہے کہ صحرا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں تو اپنے خزانے تک پہنچ گیا ہوں۔ میرے پاس ایک اونٹ ہے اور مجھے کرسٹل کی فروخت سے اچھا خاصا منافع ملا ہے۔ 50 سونے کے سکے میں نے آج حاصل کیے ہیں۔ میں پہلے ہی ایک امیر آدمی ہوں۔ ان میں سے کچھ بھی تو تمہیں اہرام مصر کے قریب سے نہیں ملا۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموشی سے کھانے میں مصروف رہے۔ کیمیا گر نے ایک بوتل کھولی اور سرخ رنگ کا مشروب لڑکے کے کپ میں ڈالا۔ اس نے آج تک اتنی مزیدار شراب کبھی نہیں پی تھی۔ یہاں شراب کی ممانعت نہیں ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ جو چیز انسان کے حلق کے اندر جاتی ہے
اس شے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ممانعت اس شے کی ہے جو باہر نکلتی ہے۔ کیمیا گر کی بات میں تلخی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے شراب چکھی اسے سکون محسوس ہوا۔ کھانے سے فارغ ہو کر دونوں خیمے سے باہر آ گئے۔ آج چاند اپنی پوری آب و تاب سے نخلستان کی ریت کو منور کر رہا تھا۔ سفید چاندنی کی روشنی میں ستاروں کی روشنی مدھم پڑ گئی تھی۔ دونوں ریت پر بیٹھ گئے۔ کھاؤ پیو اور آرام کرو، کیمیا گر بولا۔ اس نے محسوس کیا کہ لڑکا لطف اندوز ہو رہا ہے۔ آج رات مکمل آرام کرو، جیسا کہ جنگ میں لڑائی پر روانہ ہونے سے پہلے کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جہاں تمہارا دل کہے خزانہ وہیں ہوگا۔ تمہیں اپنا خزانہ ڈھونڈنا ہے تاکہ اب تک جو کچھ تم نے سیکھا ہے وہ تمہارے لیے بامانی بن سکے۔ کل اپنا اونٹ بیچ کر ایک گھوڑا خریدو۔ اونٹ کئی میل کی مسافت کے بعد بھی نہیں تھکتے اور اچانک گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، جبکہ گھوڑا آہستہ آہستہ تھکن سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے کتنا کام لینا ہے اور کب اسے آرام کی ضرورت ہے۔ اگلی رات لڑکا اپنے گھوڑے کے ساتھ کیمیا گر کے خیمے کے باہر آن پہنچا۔ کیمیا گر اس کا منتظر تھا۔ وہ گھوڑے پہ سوار تھا اور باز اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ صحرا میں زندگی کس جانب ہے؟ جو لوگ یہ جاننے کی اہلیت رکھتے ہیں صرف وہی خزانہ تلاش کر سکتے ہیں، کیمیا گر لڑکے سے مخاطب ہوا۔ دونوں چاند کی روشنی میں ایک جانب روانہ ہوئے۔ مجھے نہیں یقین کہ میں صحرا میں زندگی کے آثار ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لڑکا سوچ میں گم تھا۔ مجھے ابھی صحرا کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے۔ اس نے کیمیا گر کو بتانے کا ارادہ کیا، لیکن اس پر کیمیا گر کا رعب طاری تھا۔ وہ دونوں ایک پتھریلی جگہ پر پہنچ گئے جہاں لڑکے نے دونوں بازوں کو محو پرواز دیکھا تھا، مگر اس وقت وہاں مکمل سکوت تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ صحرا میں زندگی کی تلاش کیسے کی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں زندگی موجود ہے، لیکن میں لا علم ہوں کہ صحرا میں اس کی تلاش کے لیے کس طرف کا رخ کروں، لڑکے نے کیمیا گر کو مخاطب کیا۔ زندگی کو کھینچتی ہے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ لڑکے کو جیسے سب کچھ سمجھ آ گیا ہو۔ اس نے اپنے گھوڑے کی لگامیں ڈھیلی کی اور گھوڑے نے پتھریلی زمین اور ریت کی طرف زقند لگائی۔ کیمیا گر نصف گھنٹے تک لڑکے کے گھوڑے کا پیچھا کرتا رہا۔ اب کھجور کے درخت ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے اور صرف چاند تھا جو اپنی پوری روشنی صحرا کی ریت کو منتقل کر رہا تھا۔ چاند کی روشنی صحرا کی ریت اور اس میں سے وقتاً فوقتاً ظاہر ہونے والے پتھروں سے منعکس ہو رہی تھی۔ پھر بغیر کسی ظاہری وجہ کے لڑکے کا گھوڑا آہستہ ہو گیا۔ یہاں زندگی کے آثار مل سکتے ہیں، لڑکے نے کیمیا گر سے کہا۔ میں تو صحرائی زبان سے واقف نہیں ہوں، مگر میرا گھوڑا یہ زبان جانتا ہے۔ دونوں گھوڑوں سے نیچے اتر گئے۔ کیمیا گر ابھی تک خاموش تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دونوں پتھروں میں سے کچھ تلاش کرتے رہتے تھے۔ یکدم کیمیا گر رک گیا اور زمین کی طرف جھکا۔ یہاں پتھروں کے درمیان ایک سوراخ تھا۔ کیمیا گر نے اس سوراخ میں ہاتھ ڈال دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سوراخ میں کوئی چیز چل رہی ہو۔ کیمیا گر کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ وہ کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر یکدم اس نے اپنا ہاتھ سوراخ سے باہر نکالا۔ لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیمیا گر کے ہاتھ میں ایک سانپ تھا۔ لڑکے نے ایک طرف چھلانگ لگائی۔ سانپ بے چینی سے تڑپ رہا تھا اور اس کی تڑپاہٹ کی آواز صحرا کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ یہ ایک بہت زہریلا سانپ تھا جس کا زہر ایک لمحے میں انسان کی جان لے سکتا تھا۔ خبردار رہو، کہیں ڈس نہ لے، لڑکا بولا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ شاید سانپ پہلے ہی کیمیا گر کو ڈس چکا تھا جب اس نے اس کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا۔ کیمیا گر پرسکون تھا۔ کیمیا گر کی عمر 200 سال ہے۔ اس کے ذہن میں انگریز کے الفاظ سنائی دیے۔ اسے معلوم ہے کہ صحرا کے زہریلے سانپ کا تریاق کیا ہے۔ کیمیا گر اپنے گھوڑے کے پاس گیا اور تلوار لے کر واپس آ گیا۔ اس نے تلوار کی نوک سے ریت پر ایک دائرہ لگایا اور سانپ کو اس دائرے کے درمیان رکھ دیا۔ موذی فوراً پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ بے فکر رہو، اب یہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، کیمیا گر بولا۔ تم صحرا میں زندگی تلاش کرنے میں کامیاب رہے، میں اسی علامت کا متلاشی تھا۔ یہ اتنا ضروری کیوں تھا؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیونکہ احرام صحرا میں گھرے ہوئے ہیں، کیمیا گر نے جواب دیا۔ لڑکا خاموش تھا، اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ گزشتہ رات سے مغموم تھا۔ خزانے کی تلاش کا مطلب تھا فاطمہ سے جدائی۔ میں صحرا سے گزرنے میں تمہاری رہنمائی کروں گا، کیمیا گر بولا۔
لیکن میں نخلستان میں رہنا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے فاطمہ کو پا لیا ہے اور وہ میرے لیے دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ فاطمہ اس صحرا کی بیٹی ہے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ وہ جانتی ہے کہ مرد ہمیشہ منزل کی تلاش میں جاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ واپس لوٹیں گے۔ اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ تم بھی اپنی منزل تلاش کرو۔ لیکن اگر میں منزل کی تلاش ترک کر کے یہاں رہنا چاہوں تو؟ لڑکے نے پوچھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں پھر کیا ہوگا، کیمیا گر بولا۔ تم نخلستان میں مشاورت کے فرائض انجام دو گے، تمہارے پاس پہلے ہی کافی دولت ہے، تم فاطمہ سے شادی کر لو گے اور 1 سال تک بخوشی زندگی گزارو گے۔ تم صحرا سے بھی مانوس ہو جاؤ گے اور نخلستان کے ہر گوشے سے بھی۔ تم نخلستان کے ایک ایک درخت سے آگاہ ہوگے، تم دیکھو گے اور تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں ہر شے کیسے آہستہ آہستہ بدل رہی ہے۔ مشاہدے میں پختگی کے ساتھ ہی تمہاری علامات سمجھنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی، کیونکہ صحرا بذات خود ایک بہت بڑا مدرسہ ہے۔ کیمیا گر نے توقف کیا۔ دوسرے سال تمہیں خزانے کا خیال آئے گا، علامات اپنے آپ کو ظاہر کریں گی اور تم ان کو نظر انداز کرو گے۔ تمہارے علم سے نخلستان اور اس کے باسی مستفید ہوں گے، سردار تمہارے معتقد ہوں گے اور تمہارے قافلے تمہارے لیے دولت جمع کرنے کا ذریعہ ہوں گے۔ تیسرے سال بھی علامات اپنا ظہور جاری رکھیں گی اور تمہیں تمہاری منزل یاد دلائیں گی۔ تم بے چینی سے راتوں کو نخلستان کی ریت پر چہل قدمی کرو گے اور یہ فاطمہ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، کیونکہ وہ سمجھے گی وہ تمہاری پریشانی کی وجہ ہے۔ تمہیں بھی احساس ہوگا کہ اس نے تمہیں نہیں روکا تھا، بلکہ یہ تمہارا واپس نہ آ سکنے کا خوف تھا، جس کی وجہ سے تم نے نخلستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت علامات تمہیں بتائیں گی کہ تمہارا خزانہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے۔ پھر چوتھے سال علامات تم سے جدا ہو جائیں گی، کیونکہ تم نے ان کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا علم قبیلے کے سردار کو بھی ہو جائے گا اور وہ تمہیں مشاورت کے عہدے سے برخاست کر دے گا۔ تب تک تم ایک مالدار تاجر بن چکے ہوگے، لیکن علامات تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہوں گی، کیونکہ تم نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ اب منزل کی تلاش کرنا ناممکن امر ہے۔ لڑکے کو کرسٹل فروش کا خیال آیا، جس کی خواہش تھی کہ وہ مکہ جائے، اور پھر وہ انگریز جو کیمیا گر کی تلاش میں نکلا تھا۔ اسے اس خاتون کا بھی خیال آیا جسے صحرا پہ اعتماد تھا۔ پھر اس نے صحرا کی طرف دیکھا جو اس کے پاس تھا، جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو گئے۔ اب لڑکا کیمیا گر کے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں نخلستان کی طرف واپس چل پڑے۔ ہوا کے دوش پر نخلستان کی صدا آ رہی تھی اور لڑکا فاطمہ کی آواز سننے کی کوشش میں تھا۔ میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، اس نے کیمیا گر سے کہا، اور یکدم اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ ہم کل سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہوں گے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ لڑکے نے رات بے سکونی سے گزاری۔ سورج نکلنے سے 2 گھنٹے پہلے ہی اس نے اس لڑکے کو ڈھونڈا جو پہلی رات اس کے ساتھ خیمے میں تھا، اور اس سے کہا کہ وہ فاطمہ کا گھر ڈھونڈنے میں اس کی رہنمائی کرے۔ جب دونوں فاطمہ کے خیمے کے پاس پہنچے تو لڑکے نے اپنے ساتھی کو اتنا سونا دیا کہ وہ ایک بھیڑ خرید سکے۔ پھر اس نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ اندر جا کے فاطمہ کو جگائے اور اسے لڑکے کے آنے کی اطلاع دے۔ جب وہ واپس آیا تو لڑکے نے عربی کو ایک اور بھیڑ کی قیمت جتنا سونا دیا اور کہا کہ وہ چلا جائے۔ فاطمہ خیمے کے دروازے پہ ظاہر ہوئی۔ دونوں چلتے ہوئے کھجوروں کے پاس آ گئے۔ لڑکے کو معلوم تھا کہ یہ بات یہاں کے دستور کے خلاف تھی، لیکن اب اسے اس بات کی فکر نہیں تھی۔ میں جا رہا ہوں، وہ بولا، لیکن میں واپس آؤں گا۔ مجھے تم سے محبت ہے، کیونکہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی سے محبت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے۔ محبت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرا ایک خواب تھا، تب میری ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی۔ لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے کرسٹل شاپ میں کام کیا اور پھر میں نے صحرا کو عبور کیا۔ پھر قبائل کے درمیان لڑائی کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا اور میں کیمیا گر کی تلاش میں تم سے ملا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے نے میری معاونت کی ہے کہ میں تم سے مل سکوں۔ دونوں بغل گیر ہو گئے اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو چھوا تھا۔ میں واپس آؤں گا، لڑکا بولا۔ اب سے پہلے میں صحرا کی طرف خالی نظروں سے دیکھتی تھی، فاطمہ بولی۔ اب ان آنکھوں میں امید ہوگی۔ میرا باپ بھی صحرا کے سفر پہ گیا تھا اور پھر میری ماں کے پاس واپس آ گیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ دونوں واپس مڑے اور لڑکی کے خیمے کی طرف چل پڑے۔ جب وہ خیمے کے دروازے پر پہنچے تو لڑکا بولا،
میں بھی اسی طرح واپس آؤں گا جس طرح تمہارا باپ تمہاری ماں کے پاس واپس لوٹ کر آیا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے فاطمہ کی نمناک آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں سہرا کی بیٹی ہوں، اس نے اپنی آنکھیں چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال میں ایک عورت بھی تو ہوں، اور خیمے کے اندر چلی گئی۔ صبح کے وقت وہ حسب معمول اپنے کام میں مشغول ہو گئی، لیکن آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ نخلستان اس لڑکے سے خالی تھا، اور اس کا ماحول اس کے لیے ویسا کبھی نہیں ہوگا جیسا صرف ایک دن قبل تھا۔ نہ تو اس میں 50,000 کھجور کے درخت ہوں گے اور نہ 300 کنویں، اور نہ ہی یہ نخلستان وہ ہوگا جو مسافروں کو صحرا کی کڑکتی دھوپ میں سایہ فراہم کرتا تھا۔ فاطمہ کے لیے یہ نخلستان آج کے بعد ایک صحرا کے مانند ہوگا۔ آج کے بعد اس کے لیے اس نخلستان کی نسبت صحرا زیادہ اہم ہوگا، کیونکہ اس صحرا میں ایک ایسا انسان تھا جو اس سے صرف اس لیے محبت کرتا تھا کہ اسے اس سے محبت تھی۔ اس محبت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ آج کے بعد اس کی نگاہیں صحرا کی طرف لگی رہیں گی، اور وہ ایک اندازہ لگائے گی کہ کون سے ستارے کی سمت میں اس کا محبوب چل رہا ہے۔ اس ستارے کے حوالے سے وہ اپنے محبوب کا دیدار کرے گی۔ آج کے بعد صحرا اس کے لیے امید کی علامت ہوگا۔ اس کی فکر نہ کرو جسے تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ سفر پر روانہ ہوتے ہوئے کیمیا گر نے لڑکے کو ہدایت دی۔ ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ تحریر ہمیشہ وہاں رہے گی۔ مرد گھر چھوڑنے کے بعد اس کی طرف لوٹ آنے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ جو آپ نے پیچھے چھوڑا ہے وہ اگر مادہ ہے تو تمہاری واپسی پر تمہیں ایسا ہی ملے گا، لیکن اگر وہ روشنی کا حالہ تھا جیسا کہ ستاروں کے ٹوٹنے پر ہوتا ہے تو واپسی پہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیمیا گر کیمیا گری کی زبان میں بول رہا تھا، لیکن لڑکا اس کا مفہوم سمجھ سکتا تھا۔ پھر بھی اس کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ فاطمہ کے بارے میں اپنے آپ کو سوچنے سے باز رکھ سکے۔ صحرا کی یکسانیت اسے خواب دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے چشم تصور میں کھجوروں کے درخت تھے اور کنویں تھے، اور اس خاتون کا چہرہ تھا جسے اسے محبت تھی۔ وہ انگریز کو چشم تصور میں دیکھ سکتا تھا جو اپنے تجربے میں مشغول تھا، اور ہادی بان جو کہ ایک ایسا استاد تھا جسے خود بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ شاید کیمیا گر کو کبھی محبت کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لڑکے نے سوچا۔ کیمیا گر آگے آگے تھا اور اس کے کندھے پہ باز تھا۔ پرندے کو صحرا کی زبان معلوم تھی۔ جب بھی کیمیا گر رکتا تو باز محو پرواز ہو جاتا اور واپسی پہ اپنے ساتھ شکار لاتا، کبھی خرگوش اور کبھی کوئی پرندہ۔ رات کے وقت وہ آگ کو چھپا کر روشن کرتے۔ صحرا کی راتیں سرد تھیں اور چاند کے زوال کے ساتھ ساتھ تاریک سے تاریک تر ہو رہی تھیں۔ وہ 1 ہفتے تک چلتے رہے۔ اس دوران ان کی گفتگو کا محور زیادہ تر صحرا کے سفر کے دوران کی جانے والی احتیاط رہی تھی، اور یہ کہ کس طرح سے قبائلی جنگ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ لڑائی جاری تھی اور ہوا میں کبھی پسینے اور کبھی خون کی بو شامل ہو جاتی تھی۔ جنگ کہیں قریب ہی ہو رہی تھی۔ اس سے لڑکے کو اس بات کا احساس ہوا کہ نشانیاں انسان کو وہ بات بتاتی ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ 7ویں روز کیمیا گر نے قبل از وقت پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ باز شکار کی تلاش میں روانہ ہو گیا اور کیمیا گر نے اپنی پانی کی بوتل لڑکے کو پیش کی۔ تم تقریباً اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہو، کیمیا گر بولا۔ اپنی منزل کی تلاش جانفشانی سے جاری رکھنے میں تم مبارکباد کے مستحق ہو، لیکن تمام راستے آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لڑکے نے سوال کیا۔ میرا خیال تھا کہ آپ مجھے بہت کچھ سکھائیں گے۔ اس سے قبل صحرا میں سفر کے دوران میرے ساتھی کے پاس کتابیں تھیں جن میں کیمیا گری کے بارے میں معلومات تھیں۔ یہ سب کچھ سیکھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، کیمیا گر بولا، اور وہ ہے عمل۔ تم نے جو بھی سیکھنا تھا وہ تم نے اپنے سفر کے دوران سیکھا۔ اب تمہیں صرف ایک چیز اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لڑکا ہمتن گوش تھا کہ کیمیا گر اسے کیا کچھ سکھاتا ہے، لیکن کیمیا گر خاموشی سے افق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیمیا گر کیوں کہتے ہیں؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کیونکہ میں کیمیا گر ہوں، اس نے جواب دیا۔ جن دوسرے لوگوں نے دھات کو سونے میں بدلنے کی کوشش کی وہ ناکام کیوں رہے؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ وہ لوگ صرف سونے کی تلاش میں تھے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ وہ خزانہ تو پانا چاہتے تھے لیکن اس کے لیے مشقت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ ایک چیز کیا ہے جسے سیکھنے کی مجھے ضرورت ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیمیا گر ابھی بھی افق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر اس طرف سے باز واپس آتا دکھائی دیا۔ انہوں نے اوٹ میں آگ جلائی تاکہ اس کی روشنی کسی کو نظر نہ آئے۔ میں کیمیا گر اس لیے کہلاتا ہوں کیونکہ میں کیمیا گر ہوں،
اس نے کھانا پکاتے ہوئے کہا، میں نے یہ فن اپنے دادا سے سیکھا تھا اور اس نے اپنے باپ سے، اور اسی طرح یہ سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ان دنوں اس میں اعظم پکھراج کی تختی پر لکھا جا سکتا تھا، لیکن انسانوں نے پھر آسان چیزوں کو رد کرنا شروع کر دیا اور اس کی جگہ غیر ضروری تفاصیل اور فلسفیانہ تحریروں نے لے لی، اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ان کی رسائی ان چیزوں تک ہے جو اس سے قبل لوگوں سے چھپی ہوئی تھی۔ اس لیے وہ بھی مشکل پسند ہوتے گئے اور غیر ضروری تفصیل سے ہر بات اور ہر تحریر طویل سے طویل تر ہوتی گئی، لیکن پھر بھی پکھراج کی تختی ابھی تک سلامت ہے۔ آخر اس تختی پر تحریر کیا ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیمیا گر نے ریت پر کچھ لکھنا شروع کیا اور 5 منٹ کے اندر ایک شکل بنائی۔ جس وقت کیمیا گر ریت پہ کچھ لکھنے میں مصروف تھا، لڑکے کو بوڑھے بادشاہ کا خیال آیا۔ تختی پر یہ تحریر ہے۔ کیمیا گر نے جب لکھنا ختم کیا تو بولا۔ لڑکے نے تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ اس طرح کی تحریر میں نے انگریز کی کتاب میں دیکھی تھی۔ نہیں، یہ اس طرح کی ہے جیسے پرندوں کی پرواز تھی۔ صرف منطق کے ذریعے اس کو سمجھنا ممکن نہیں۔ یہ کائنات کی روح تک رسائی کا براہ راست طریقہ ہے۔ دانا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جنت کا ایک نمونہ ہے یا اس کا عکس ہے۔ اس کا وجود اس بات کی علامت ہے کہ کہیں پر ایسی دنیا بھی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ خدا نے یہ دنیا اس لیے بنائی کہ اس دنیا میں نظر آنے والی چیزوں کے واسطے سے لوگ اس کے روحانی وجود تک رسائی حاصل کر سکیں اور اس کی عقل کو حیران کر دینے والی نشانیوں کو سمجھ سکیں، اور عمل سے یہی کچھ مراد ہے۔ کیا مجھے بھی اس تختی کی تحریر کو سمجھنا چاہیے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ شاید۔ اگر تم کیمیا گر کی تجربہ گاہ میں ہوتے تو یہ اس تحریر کو سمجھنے کا بہترین وقت ہوتا، لیکن چونکہ تم صحرا کے بیچوں بیچ ہو اس لیے اپنے آپ کو اس میں ضم کر دو۔ صحرا تمہیں دنیا کی سمجھ خود ہی تمہارے سپرد کر دے گا، بلکہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کی اہلیت رکھتی ہے۔ تمہیں صحرا کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر تم ریت کے ایک ذرے پر بھی غور کرو تو تمہیں اس میں بھی تخلیق کے محیر العقول کارنامے نظر آئیں گے۔ اور اپنے دل کی سنو، اس کو قدرت کے تمام تر رازوں تک رسائی حاصل ہے، کیونکہ اس کا اپنا وجود اس کائنات کی روح سے نکلا ہے اور وہیں اسے ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ وہ دونوں صحرا میں مزید 2 دن تک چلتے رہے۔ کیمیا گر اب اور زیادہ محتاط ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ایسے علاقے میں داخل ہو گئے تھے جہاں لڑائی زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی۔ جیسے جیسے وہ صحرا میں آگے بڑھ رہے تھے، لڑکا اپنے دل کی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے قبل اس کا دل اسے کہانیاں سناتا تھا، مگر اب وہ خاموش تھا۔ پہلے اس کا دل اسے گھنٹوں اپنی اداسی کی داستانیں سناتا تھا، اور کبھی صحرا میں طلوع آفتاب کے منظر پہ اتنا جذباتی ہو جاتا کہ لڑکے کے لیے اپنے آنسو چھپانا مشکل ہو جاتا۔ جب خزانے کا ذکر آتا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، اور جب اس کی نظر نہ ختم ہونے والے صحرا پہ پڑتی تو یہ ڈوبنے لگتا، لیکن وہ خاموش کبھی بھی نہ ہوتا۔ اس وقت بھی نہیں جب لڑکا اور کیمیا گر خاموش ہوتے تھے۔ ہمیں آخر اپنے دل کی آواز سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کیمیا گر سے سوال کیا جب وہ پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ کیونکہ جہاں بھی تمہارا دل ہوگا وہیں خزانہ ملے گا، کیمیا گر نے جواب دیا۔ لیکن میرا دل تو بہت پریشان ہے، لڑکا تلخی سے بولا۔ اس میں خواب ہے، اس میں جذبات کا ایک سمندر موجزن ہے، اور یہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے اور مجھے راتوں کو چین نہیں لینے دیتا۔ بہت خوب، پھر تو تمہارا دل زندہ ہے، اس کی بات پر دھیان دو، کیمیا گر نے کہا۔ اگلے 3 دن دونوں کا گزر ان قبائل کے درمیان سے ہوا جو لڑائی میں مشغول تھے۔ لڑکے کا دل خوفزدہ تھا۔ وہ اسے لوگوں کی کہانیاں سناتا تھا جو اپنی منزل کی تلاش میں نکلے لیکن کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ کبھی وہ لڑکے کو ڈراتا تھا کہ شاید وہ بھی خزانہ ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکے، یا پھر وہ صحرا کے بیچوں بیچ مر جائے گا، اور کبھی وہ لڑکے کو بتاتا کہ وہ مطمئن تھا کیونکہ اس کو محبت ملی تھی اور دولت بھی۔ میرا دل تو باغی ہے، لڑکے نے کیمیا گر کو بتایا، یہ نہیں چاہتا کہ میں آگے جاؤں۔ اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، کیمیا گر بولا۔ آخر یہ فطری عمل ہے۔ تمہارے دل میں یہ خوف موزن ہے کہ تم اپنی منزل کی تلاش میں وہ کچھ بھی نہ کھو بیٹھو جو اس وقت تمہارے پاس ہے۔ تو پھر مجھے اس کی آواز سننے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ تم اسے خاموش نہیں کرا سکتے، چاہے تم ظاہر کرتے رہو کہ تم اس کی آواز نہیں سن رہے ہو، یہ پھر بھی اپنی بات دہراتا رہے گا اور تمہیں بتاتا رہے گا کہ تم سوچ کیا رہے ہو اس زندگی کے بارے میں، دنیا کے بارے میں۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں اس کی بات سنتا رہوں؟
چاہے یہ آواز بغاوت ہی کی کیوں نہ ہو؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ بغاوت وہ عمل ہے جو غیر متوقع طور پہ آتا ہے۔ اگر تم اپنے دل کو سمجھتے ہو تو تم اس کے دھوکے میں کبھی نہیں آؤ گے، کیونکہ تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کے خواب کیا ہیں، یہ کیا چاہتا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ تم کبھی اپنے دل سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی آواز سنو۔ اس طرح تم اس کے غیر متوقع وار سے محفوظ رہ سکو گے۔ صحرا میں سفر کے دوران لڑکا مسلسل اپنے دل کی آواز سنتا رہا۔ اسے آہستہ آہستہ اس کی چالوں کی سمجھ آنے لگی۔ اس کے دل سے خوف نکل گیا اور وہ واپس جانے کا خیال بھی جاتا رہا۔ ایک دوپہر اس کے دل نے اس کو بتایا کہ وہ بہت خوش ہے، اگرچہ کبھی کبھار میں شکایت بھی کرتا ہوں۔ اس کا دل بولا، ایسا اس لیے ہے کہ میں ایک انسان کا دل ہوں، اور انسانوں کے دل اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے میں خوفزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں یا پھر وہ اسے حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ ہم دل اس لیے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ محبت کرنے والے ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا نہ ہو جائیں، یا پھر کچھ لمحات جو بہتر ہو سکتے تھے مگر نہیں ہوئے، یا پھر کچھ خزانے جو مل سکتے تھے لیکن ہمیشہ کے لیے ریت کے نیچے دب گئے۔ اور جب اس طرح ہوتا ہے تو ہمیں بہت دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے دل کو خوف ہے کہ اسے تکلیف سے گزرنا پڑے گا، لڑکے نے اس وقت بتایا جب اندھیری رات میں دونوں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ تکلیف کا ڈر خود تکلیف سے بدتر ہوتا ہے، اور کسی دل کو آج تک تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا جب وہ اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے، کیونکہ اس تلاش کا ہر لمحہ خدا سے ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے۔ تلاش کا ہر لمحہ خدا سے ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے۔ لڑکے نے اپنے دل سے کہا، جب میں خزانے کی تلاش میں نکلا تو ہر آنے والا دن گزرنے والے دن سے زیادہ روشن ہے، کیونکہ ہر لمحہ یہ امید اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ میں یہ خزانہ پالوں گا۔ جب سے میں خزانے کی تلاش میں نکلا ہوں، میں نے ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھا ہے جو کہ میں نہیں سیکھ سکتا تھا اگر مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں وہ تجربات کر سکوں جو ایک چرواہے کے لیے ناممکن تھے۔ اس کا دل دوپہر سے خاموش تھا۔ اس رات لڑکے کو بہت پرسکون نیند آئی، اور جب وہ صبح کو بیدار ہوا تو اس کا دل اس سے مخاطب ہوا تو اس لڑکے کو وہ باتیں بتائیں جن کا تعلق کائنات کی روح سے تھا۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے، دل نے اسے بتایا۔ خوشی ریت کے ایک ذرے سے بھی مل سکتی ہے، کیونکہ ریت کا ہر ذرہ بھی تخلیق کا ایک لمحہ ہے۔ اسے تخلیق کرنے کے لیے کائنات نے لاکھوں سال صرف کیے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص کے لیے ایک خزانہ منتظر ہے، اس کے دل نے اسے بتایا۔ ہم انسانوں کے دل انہیں خزانوں کے بارے میں زیادہ اس لیے نہیں بتاتے کہ انسان اب مزید ان کو تلاش کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم بچوں کو اس بارے میں بتاتے ہیں اور پھر زندگی کو اس کی ڈگر پر چھوڑ دیتے ہیں، اسے اپنے مقدر کی جانب جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں جو ان کے لیے متعین کیے گئے ہوتے ہیں، وہ راستے جو ان کو ان کی منزل کی جانب لے جاتے ہیں اور خوشی کی طرف بھی۔ اکثر لوگ اس دنیا کو ایک خطرناک جگہ تصور کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ ان کا اعتماد ہوتا ہے اس لیے دنیا ان کے لیے واقعی ایک خطرناک جگہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم ان سے بہت آہستگی سے اور بہت نرمی سے بات کرتے ہیں۔ ہم اگرچہ بات سے تو کبھی بھی باز نہیں آتے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ لوگ ہماری آواز نہ سن سکیں، کیونکہ لوگ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ انہیں تکلیف ہو۔ دل آخر انسان کو اس بات پر کیوں نہیں مجبور کرتا کہ وہ اپنی منزل کی تلاش جاری رکھے؟ لڑکے نے کیمیا گر سے پوچھا۔ کیونکہ اس طرح دل کو ناقابل برداشت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا، کیمیا گر نے جواب دیا۔ اس کے بعد لڑکے کو اپنے دل سے آگاہی حاصل ہو گئی۔ مجھ سے بات کرنا کبھی ختم نہ کرنا، اس نے اپنے دل سے کہا، اور جب میں اپنی منزل سے بھٹکنے لگوں اور اس بات کا خطرہ ہو کہ میں اپنی کوئی خواہش ترک کر دوں تو مجھے جھنجھوڑنا، مجھے جگانا، اور میں عہد کرتا ہوں کہ جب کبھی مجھے تمہاری آواز سنائی دی تو میں ضرور اس پر عمل کروں گا۔ اس رات اس نے یہ تمام باتیں کیمیا گر کو بتائی۔ کیمیا گر نے محسوس کیا کہ لڑکے کا دل کائنات کی روح کی طرف لوٹ آیا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لڑکے نے پوچھا۔ احرام کی جانب سفر جاری رکھو، کیمیا گر نے جواب دیا، اور علامات کی پہچان اور ان پر عمل کرنے پر کاربند رہو۔ تمہارا دل کی صلاحیت رکھتا ہے کہ خزانے تک تمہاری رہنمائی کر سکے۔ کیا یہی وہ واحد چیز ہے جسے جاننے کی مجھے ضرورت تھی؟ نہیں، کیمیا گر بولا،
جس چیز کو جاننے کی تمہیں ضرورت ہے وہ یہ کہ اس سے قبل کہ تمہیں اپنے خواب کی تعبیر ملے، کائنات کی روح تمہارا امتحان لے گی۔ یہ کسی منفی نقطہ نظر سے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ خزانے کے ساتھ ہم اس پر بھی عبور حاصل کر لیں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ جد و جہد ترک کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم صحرا کی زبان میں کہتے ہیں۔ مسافر نے پیاس سے اس وقت جان دے دی جب اس کی نظریں افق پر کھجور کے درختوں کو دیکھ سکتی تھیں۔ ہر تلاش کا آغاز ابتدائی کامیابی سے اور اختتام فاتح کے اختتام پر ہوتا ہے۔ لڑکے کو اپنے وطن کی ایک ضرب المثل یاد آئی۔ رات کے تاریک ترین لمحات صبح سے تھوڑی دیر قبل آتے ہیں۔